بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف بی آر میں ہونے والی ویکنسیز کے اوپر جو انٹرویوز ہونے جا رہے ہیں، مالی، فراش، آرم گارڈ اور سویپر کے انٹرویوز کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ انٹرویو کس طرح کا ہوگا یا کس طرح کے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، آرم گارڈ سے، مالی سے، سویپر سے انٹرویو کی نیچر کس طرح کی ہوگی، کتنی دیر کا انٹرویو ہوگا۔ ان سارے سوالوں کے جواب آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی دوں گا کہ کس قسم کی جاب ہوتی ہے، مالی کی، فراش کی، سویپر کی، آرم گارڈ کی، چوکیدار کی۔ ایف بی آر میں یہ لوگ کون سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، کہاں کہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، ان کی ڈیوٹی کا ٹائمنگ کتنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دوستو، انٹرویو جو یہ ہونے جا رہے ہیں ان تمام پوسٹوں پہ انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں، تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے انٹرویو کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور انٹرویو میں کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں سے جو آپ کی جاب ہے اس جاب کی نیچر کس طرح کی ہوگی، تو ہم لوگ تمام باری باری تمام پہلے تو ڈسکس کر لیں گے جابس کے بارے میں کہ کون سی جاب کس طرح سے جو ہے نا لوگ اس نوکری جو ان کو ہوگی وہ ان کا کیا کام ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی سویپر کے بارے میں۔ تو سویپر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی سویپر کی جو جاب ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ ایف بی آر کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ کوئی سرکاری آفس ہو یا پرائیویٹ آفس ہو، تو جو سویپر کی جاب ہوتی ہے اس کا کام عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی اس دفتر کے جو سینیٹری کا جو کام ہے، جو اس دفتر کے ہائیجین کا کام ہے، جو اس دفتر کی صفائی اور ستھرائی کا کام ہے، وہ یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ ڈیوٹی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے صبح آنا ہوتا ہے، مطلب اگر آفس کا ٹائم 9 بجے کا ہے تو سویپر جو ہیں وہ تقریباً 8 بجے آفیسز میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے آ کے تمام آفس کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہوتا ہے، جتنا بھی ایک دن پہلے اس جگہ پہ جو بھی کوڑا وغیرہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اور اس کوڑے کو آگے جو ہے آفس سے باہر کسی کوڑا دان میں یا کہیں پہ بھی جو ڈسپوزل کی جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے پھینک کر آنا ہوتا ہے۔ یہ ہے سویپر کی جاب۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فراش کی کیا جاب ہے، تو فراش کی جاب میں اور سویپر کی جاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں کا کام تو صفائی ستھرائی کے ہی ریلیٹڈ ہے، ہائیجین کے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ فراش عموماً جو پوچا یا جھاڑو وغیرہ ہے اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً آفیسز میں، دفتروں میں ٹیبل کی صفائی، کرسیوں کی ڈسٹنگ وغیرہ، کھڑکیوں کے شیشے وغیرہ صاف کرنا، دروازوں کو صاف کرنا، یہ فراش کی جاب میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے سویپر میں اور فراش کی جاب میں کہ سویپر جو ہے وہ جھاڑو پوچا اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو فراش ہیں یہ لوگ ڈسٹنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، فرنیچر کی صفائی کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر آفیسز میں آفیسر موجود نہیں ہے تو اس کے آفس کا خیال وغیرہ رکھنا یہ فراش کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اب اگر بات کریں ہم لوگ مالی کی جاب کے بارے میں، تو جن دوستوں نے مالی کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے ان دوستوں کو میں بتا دوں کہ جی مالی کی جاب بڑی ٹیکنیکل جاب ہے۔ اگر دیکھا جائے مطلب آپ کو پودوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، وہ پودے کس فیملی سے ہیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کون سی کھاد ضروری ہے، وہ دھوپ میں رکھے جائیں گے، وہ چھاؤں میں رکھے جائیں گے، یہ تمام چیزیں مالی کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ مالی کی جاب ہوتی ہے کہ اس نے کسی بھی آفیسز کا، پرائیویٹ یا گورنمنٹ آفیسز میں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہا ہے، اس نے اس کے پودوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، پودوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور گارڈننگ کرنی ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے ہم لوگ آرم گارڈ کی، تو ایف بی آر میں آرم گارڈ کی جو جاب ہے میرے خیال سے عموماً تمام اداروں میں جو آرم گارڈ کی جاب ہے وہ یہی ہے کہ اس نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ آرم گارڈ کی اور سپاہی جو ایف بی آر میں ان کی جاب میں تھوڑا سا فرق ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آرم گارڈ کے پاس جو ہے ایک تو اس کو ویپن یوز کرنے کی اتھرائزیشن ہوتی ہے، اس کے لیے میرے خیال سے جو آرم گارڈ ہے ان کے پاس لائسنس ہونا بھی ضروری ہے۔
عام گارڈ کی جو جاب ہے یہ عموماً گیٹ وغیرہ پہ ڈیوٹی دینا یا بلڈنگ کے اندر ڈیوٹی دینا، اس کے علاوہ جب ایف بی آر کی ٹیم وغیرہ ریڈ کے لیے موو کرتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ لوگ جاتے ہیں ایز اے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے آفیسر کو، جو آفیسر کی ٹیم ہے اس کو. تو یہ جب لوگ یہ موو کرتے ہیں، ریڈ پہ جاتے ہیں یا کسی پروٹوکول پہ جاتے ہیں، تو آرم گارڈ ان کے ساتھ موو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آرم گارڈ کی اگر ہم بات کریں تو آرم گارڈ کی جاب میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بلڈنگ کا حفاظت کرنا، بلڈنگ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں. چوکیدار کی جو جاب ہے یہ آرم گارڈ کی جاب سے اور اسپائی کی جاب سے تھوڑی سی اس طرح سے مختلف ہے کہ چوکیدار نے عموماً نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایف بی آر کی بلڈنگ کے علاوہ جو ایف بی آر کے چھوٹے چھوٹے فیلڈ آفیسز ہیں وہاں پہ چوکیدار نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. ان کا کام نائٹ ڈیوٹی دینا ہوتا ہے بلڈنگ کے، جس وقت بلڈنگ میں کوئی موجود نہیں ہوتا، بلڈنگ کی پوری سیکیورٹی کو چیک کرنا، اس کے لاکس وغیرہ کو دیکھنا، کیا بلڈنگ میں کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا، کوئی لائٹ تو نہیں چل رہی ہے. یہ تمام چیزیں چوکیدار کی جو نوکری ہے یا چوکیدار کی جو جاب ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. تو عموماً چوکیدار کی جاب جو ہے نا یہ نائٹ ڈیوٹی میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے. تو دوستو یہ تمام تو تھی آپ کی جو جاب ہے اس کے بارے میں. اب میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاتا چلوں. انٹرویو میں جس دن آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے ایف بی آئی کے کسی بھی دفتر، وہ لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، سرگودا ہے، گجرات ہے، جہاں پہ بھی ہے، تو آپ نے چند ایک چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ وہ آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے. نمبر ایک چیز سب سے پہلے جو بہت ضروری اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیز اور اوریجنل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. نمبر دو چیز یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے. جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ چوکیدار کے لیے جا رہے ہیں، آپ نائب قاصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ فراش کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں اس کی ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. مطلب اگر ہم لوگ سویپر کی ہی بات کر لیں تو سویپر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ایسڈس جو ہیں وہ صفائی کے لیے یوز ہوتے ہیں، کون سے ایسڈس جو ہیں وہ فرش وغیرہ کو خراب کر سکتے ہیں، ٹائلز کو خراب کر سکتے ہیں، کون سے فرش جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. یہ چیزیں. اسی طرح مالی کی اگر بات کریں تو مالک کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کھاد پودے کے لیے ٹھیک ہے، کون سی کھاد پودے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں آپ نے تیار کر کے جانی ہے. انٹرویو میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کی جو بھی آپ کی جاب ہے اس کے بارے میں انٹرویو میں آپ سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد آگے ہم چلیں تو آپ نے جو بہت ایک اہم چیز ہے وہ ہے کہ اچھی ڈریسنگ کرنی ہے اور تمام اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھ لینا ہے کہ جی اس میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے. اسپیشلی آپ کا ڈومیسائل، اسپیشلی آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے، آپ مڈل ہیں، آپ میٹرک ہیں، آپ ایف اے ہے، اس کی ڈگریز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے انٹرویو سے پہلے چیک کر لینی ہے کہ جی اس میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہے. نہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ انٹرویو دینے اگر آئیں گے تو آپ سے اگر کسی چیز کا پوچھا جائے گا، اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ نہ ہوا تو پریشانی ہو سکتی ہے. اب انٹرویو کی اگر بات کریں تو جی انٹرویو کے دوران آپ سے کس قسم کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. یہ جو پوسٹ ہیں ان کے انٹرویوز بڑے ہی سمپل سیدھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ فوراً جج کر لیتا ہے کہ جی آپ لوگ کیا کیپیبل ہیں اس جاب کے لیے یا نہیں ہیں. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے آپ نے انٹرویو دینا ہے، اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. اپنی اس پوسٹ کے بارے میں انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت چیزیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جنرل نالج کا تھوڑا بہت نالج ضرور ہونا چاہیے. مطلب بہت زیادہ آپ سے مشکل کوشچن تو نہیں پوچھے جائیں گے، مطلب کرنٹ افیئرس کے یا فورن افیئرس کے، لیکن اتنے کوشچن آپ سے ضرور پوچھے جا سکتے ہیں. آپ جس سٹی سے آپ کا تعلق ہے اس سٹی کا ایم این اے کون ہے، اس کے علاوہ اس سٹی کی خاص چیز کیا ہے، اس سٹی کی تاریخ میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، یاد کرنی ہیں. اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم کون ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے، پاکستان کے موجودہ صدر کون ہیں، آرمی چیف کون ہے. یہ بڑے سمپل سے کوشچن ہیں، سادہ سے کوشچن ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ آپ سے جو نارمل کوسچن کیے جائیں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، آپ کے سسٹرز کے بارے میں، آپ کے بردرز کے بارے میں، ان کے آکوپیشن کیا ہے، ان کا کیا پیشہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، والدین کے بارے میں آپ سے کوسچن ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کدھر ہے، آپ لوگ گھر میں کتنے افراد ہیں، گھر میں جو ڈیلی جو روزمرہ کی جو معاملات ہیں وہ کیسے ان کو پورا کیا جاتا ہے، ٹوٹل آمدنی وغیرہ پورے افراد کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی کتنی ہے، یہ کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹرویو کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ آپ نے انٹرویو والے دن کیا پہننا ہے، آپ کو کون سا ڈریس اچھا لگے گا، کون سا ڈریس آپ کے انٹرویو کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، تو دوستو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جی کیونکہ یہ ایک بڑی نارمل پوسٹ کے لیے انٹرویو آپ لوگ دینے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈبل پیس اور یا 3 پیس سوٹ وغیرہ پہننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس فیض شلوار قمیض ہے تو اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کے جائیں، بڑی اچھی یہ ایک لک ہے اور اس جاب کے بارے میں بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اچھی سی ڈریس پینٹ ہے، ساتھ میں اگر اچھی سی شرٹ ہے تو آپ وہ پہن کے جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھڑی وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے زیادہ آپ لوگ بہت زیادہ وہ اوور ہو جائے گا، اتنا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل سمپل لگیے گا اور جب آپ سے جو کوشچن پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دیجیے گا، جو سچ ہے وہی بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھا جی مالی، فراش، سویپر، نائب کا صد، یا ایک سے لے کے اسکیل 4 تک کی جتنی بھی جابز ہیں ان کے بارے میں ایک انٹرویو ٹپ تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔